اگر یہ امام مہدی ہے تو اس کمینے سے کہہ دو کہ ذرا جا کے کھڑے تو ہو جاؤ۔ اور میں بار بار تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر وہاں نہیں جا سکتے، شرک کی رٹ لگا رکھی ہے، تو پھر ذرا داتا دربار چلے جاؤ، اور جو لاہور میں دربار نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جی ابھی جس وقت میں یہ ویڈیو کلپ ریکارڈ کرا رہا ہوں، اس وقت 12:10 ہے اور 21 جنوری شروع ہو چکی ہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی جنوری کا عذاب کنفرم ہے؟ اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم پیشن گوئی کر لیتے تھے اور پھر اس میں اجمال ہوتا تھا، لیکن اب تو بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ 20 جنوری ہی ہے۔ اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن اس میں ٹائم تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہمارا تو یہ کام تھا پہنچا دیا۔ اب ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ جلدی ہو یا دیر سے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اب جو اللہ تعالیٰ نے بات چلوائی ہے نا کہ جنوری میں اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلے والے ڈریم آتے تھے ان میں ذرا گیپ ہوتا تھا، اسپیس ہوتا تھا، اب جو اللہ تعالیٰ باتیں کروا رہا ہے وہ فوری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب جو جنوری میں یہ جو بات ہے نا کہ جنوری میں اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے، یہ پھر ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ایک جنوری کو اگلی جنوری ہو۔ اس سچویشن سے ہمیں یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہی والی جنوری ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے 20 جنوری کی تاریخ آ رہی تھی مختلف ساتھیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں دکھائیں، تو پھر عبداللہ کو یہ بھی اللہ نے دکھایا کہ وہ 20 جنوری سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھی جلدی ہو جاتا ہے، وہ نواز شریف کی موت کا معاملہ۔ تو اب یہ سمجھ، اب وہ آزمائش جو عذاب ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے، باقی دنیا میں بھی ہوگی یا صرف پاکستان میں ہوگی، لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ پاکستان میں ہوگی۔ میں نے کہا تھا قادیانیوں کے ساتھ جو ان کی مماثلت تھی، مرزا قادیانی بھی پیشن گوئی کرتا تھا، لیکن ایک خانے میں تھوڑی گڑبڑ کر جاتا تھا تاکہ بعد میں میرے لیے راہ فرار ہو۔ تو یہ بھی اشارہ دے دیا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ کوئی بھی جنوری ہو، اب جنوری کو عذاب آئے گا، پھر کہتے میں نے 2024 تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اب تو یہ کنفرم ہے کہ اسی سال کی جنوری ہے، اور وہ عذاب لکھ دیا گیا ہے، اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ کہتا ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہے، خود مختار ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اور ایسا عذاب ہوگا کہ ایسا عذاب تم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور سارے گھروں میں وہ عذاب گھس جائے گا، لوگ بیچارے ڈرے ہوئے ہیں اور اس کے پاس آئے ہوئے ہیں، اس سے مسئلے پوچھ رہے ہیں، حالانکہ جو اس سے پوچھا ہے کہ آپ ہم کیا کریں، ذکر کون سا کریں، تو وہ عربی زبان کے صحیح الفاظ بھی یہ نہیں پڑھ پایا، غلط پڑھ رہا ہے۔ استغفار کریں اور شرک سے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اس کے ساتھ ملا لیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اس کے ساتھ ملا لیں الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اور بس 20 جنوری کو تباہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور جتنا انہوں نے شاید ان لوگوں سے جو نجومی ہے یا محکمہ موسمیات والے یا جو سیاستدان ہیں ان کے متعلق کوئی بھنک پڑ گئی ہوگی کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ 20 جنوری کا دن بڑی خیریت اور عافیت کے ساتھ گزر گیا، اور اس جھوٹے اور مکار شخص کے سارے دعوے ختم ہو گئے۔ اور یہ کہتا ہے کہ ہم یہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم حق پر ہیں، یعنی ہماری پیشن گوئی جب آئے گی نا تو سارے ہمارے ساتھ ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں۔ تو گویا آپ کے ہاں آپ کے حقانیت کا جو معیار تھا وہ یہی تھا جو آپ لوگوں نے دیکھ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ تعالیٰ پیشن گوئی کرنے کے لیے ہمیں آتے زمین پر آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں، یہ مور مسور کی دال، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو۔ اللہ ان کے لیے زمین پہ آتے ہیں اور ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنے لیے منتخب کیا ہوا ہے، اور اب اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ یا تو ان کا نعوذ باللہ خدائی کچھ اور ہے جیسے مرزا قادیانی کا تھا، اور میں نے آپ کو مرزا قادیانی کے کچھ مماثلتیں بتائی تھی، تقریباً 24 مماثلتیں بتائی تھی، 3 مماثلتیں مجھے اس ویڈیو سے ملی۔ مرزا قادیانی بھی جب پیشن گوئی کرتا تھا تو اس میں اپنے لیے کوئی خانہ چھوڑتا تھا، اس نے بھی اشارہ دے دیا، میرا خیال ہے کہ اس مہینے میں آئے گا، اور کنفرم تو یہی ہے کہ اس میں آئے گا، لیکن پھر اس ساتھ میں یہ کہا کہ امکان ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بھی جنوری ہو، لیکن نہیں، اب بات کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ جنوری ہے، تو اس نے بھی اپنے لیے یہ خانہ خالی چھوڑا تاکہ میں کہوں کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ 2024 کی ہوگی۔ مرزا قادیانی کے حالات سے جو واقف ہے وہ اسی قسم کی خباثتیں کیا کرتا تھا۔
دوسری مماثلت یعنی 26ویں مماثلت ان کے درمیان یہ ہے کہ مرزا قادیانی بھی کہہ رہا تھا طاعون آئے گا، ملک تباہ ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، اور جو قادیان میں آئے گا وہ بچے گا، اس کا نام دارالامان رکھا۔ اس نے بھی دارالامان کو امام مہدی اور اس کے ساتھی بتایا، اور اس کی جگہ وہی لاہور اور فلاں جگہ پر جو ان کے یہ چمچے رہتے ہیں وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے اور دارالامان میں آئیں گے۔ 28ویں مماثلت ان میں یہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنی جماعت کو کشتی نوح کہتا تھا، یہ بھی اپنی جماعت کو کشتی نوح کہتا ہے کہ جو اس میں آئے گا وہ بچ جائے گا، باقی سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے۔ حالانکہ علمی طور پر ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، شوشے چھوڑنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر ان کا جو امام مہدی ہے یہ پوچھتا ہے کہ میں تو بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر یہ امام مہدی ہوئے اور تم لوگ جھوٹے تھے تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ ہم جواب دے دیں گے کہ یہ شخص، اس کی شکل ہی امام مہدی والی نہیں تھی، اس کا عمل ہی امام مہدی والا نہیں تھا۔ جو شخص اس کو امام مہدی سمجھتا ہے پر کفر کا خدشہ ہے کہ وہ امام مہدی جیسے عظیم ہستی کو اس مشٹنڈے کے اوپر فٹ کرے، یہ بہت بڑی توہین ہے امام مہدی کی۔ لیکن یہ ملک، اس کے رہنے والے، خدا کی قسم میں ان لوگوں کو جو دیکھتا ہوں نا، جو ان کمینوں کے ارد گرد بیٹھے ہوئے، میرا خون کھولتا ہے کہ اگر علم تمہارے پاس نہیں ہے تو عقل تو ہے، آخر عقل کو بھی کچھ استعمال کرو خدا کے بندو۔ اس شخص کو میں تو ان سے پہلے پوچھ چکا ہوں کہ اگر یہ داڑھی اور یہ پینٹ شرٹ اور یہ جو ان کا 3 پیس سوٹ ہے اور بے نماز ہونا، یا تو تم بھی نمازیں پڑھنا چھوڑ دو، تم بھی اپنی داڑیاں کٹوا لو، تم بھی اپنا حلیہ ویسے ہی بنا لو۔ اگر آپ اس کو اپنے حلیہ پر نہیں لا سکتے تو اس کو اپنے حلیہ پر تو اس کی طرح کر سکتے ہو نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسے امام مہدی سمجھتے ہو۔ لعنت ہو تمہارے اوپر اور تمہارے اس جھوٹے اور کذاب امام مہدی کے اوپر۔ اور یہ مولوی جو ہے نا، یہ اس کے خلاف بول رہے ہیں، یہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے۔ اور اس ویڈیو میں کہتا ہے کہ اسے خود اپنی بیوی کو تو اس نے چھوڑا، باقیوں کو بھی یہ کہتا ہے کہ تعلقات ختم کر دو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات ختم کر دو، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو، رسمی تعلق تو رکھو لیکن ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو، اولاد کے ساتھ رسمی تعلق رکھو لیکن ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو، اس لیے کہ وہ اس کمینے شخص کو امام مہدی نہیں مان رہا۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے کہ جو نہیں مان رہا وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ سے کہا بھی تھا، مجھے یاد کرے گا، جو میں پیسے پہ بات کرتے ہیں اس سے آپ لین دین معاملات تو ضرورت کے رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے دوستی نہیں آپ رکھ سکتے، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہے، چاہے وہ باپ ہے، اگر بالغ ہے تو چاہے وہ بیٹا ہے، نابالغ ہے تو بچوں کے ساتھ اسی طرح بات کریں۔ لعنت ہو تم پر اور تمہارے اس امام مہدی کے اوپر۔ پھر کہتا ہے کہ مجھے زیادہ دکھ ہوتا ہے ان لوگوں پر جو تبلیغی جماعت میں بڑی محنت کر رہے ہیں، جی لمبی لمبی عمریں گزار رہے ہیں، مگر وہ امام مہدی کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ تبلیغی جماعت والے اس وجہ سے کافر ہو گئے کہ وہ اس کے شخص کو امام مہدی نہیں مانتے۔ جماعت اسلامی والے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے اس لیے کہ وہ اس شخص کو امام مہدی نہیں مانتے۔ جنہوں نے ساری عمر دین کی اپرنٹلی خدمت میں گزار دی، طارق جمیل ہو گیا، یہ تبلیغی جماعت میں لوگ کہاں جاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، بہت دور دور جاتے ہیں، پھر یہ جماعت اسلامی والے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، پھر TLP والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے نام پہ ساری زندگیاں لگا دی لیکن اس حق کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لپیٹ میں آئیں گے، ظاہر آئیں گے۔ جو والدین ہیں مطلب وہ جنہوں نے انکار کیا تو رات کے لیے کیا؟ پھر نام لیتا ہے مولویوں کے بڑے بڑے علماء کہ جن کو اللہ رب العزت نے حجت اللہ فی الارض بنایا، یہ سارے کے سارے کافر ہیں، مرتد ہے، اس لیے کہ محمد قاسم کو امام مہدی نہیں مانتے۔ مرتد وہ لوگ ہیں جو اس خبیث کے جولی میں بیٹھے ہوئے، مرتد وہ لوگ ہیں۔ اب تو تمہارا راز کھل گیا، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے اب آہستہ آہستہ آئیں گی، سارے کے سارے ان کے ہاں کافر اور مرتد ہو گئے۔ اور پھر اس کی 29ویں مماثلت، مرزا قادیانی بھی عیسائیوں کا ساتھ دیتا تھا اور مسلمان مجاہدین کو برا بلا کہتا تھا، یہ بھی دبے انداز میں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں اور فلسطین والوں کو کہتا ہے ان پر اللہ کا عذاب آیا ہوا۔ لیکن جو بڑے ہیں ان کے لیے وہ عذاب ہی ہے فلسطین، اور یہ جو عذاب فلسطینیوں پہ آیا ہوا ہے نا۔ اور ایک جگہ تو اس نے یہ بھی کہا، اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش کیا کہ ان لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب تھا، حالانکہ اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ حضرات نیٹ سے سرچ کریں، ان لوگوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی۔ پھر ہم دیکھیں، آپ ان کے ساتھ آپ نے والدین کو سمجھانا ہے اور اچھے طریقے سے سمجھانا ہے، بدتمیزی گستاخی نہیں کر سکتے، اف بھی نہیں کر سکتے، لیکن پیار سے بار بار سمجھانا ہے۔ جب وہ نہیں سمجھتے تو پھر ان کے ساتھ تھوڑا سا ریزرو ہو جائیں، آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے والدین پھر کافر ہیں، جو والدین نہیں سمجھ رہے وہ کافر ہیں۔
تو کافروں کے ساتھ جیسا معاملہ ہوتا ہے ویسے ہی ہے ہوتا ہے، یعنی ان کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں، اہل کتاب کافروں کے ساتھ نکاح بھی ہو سکتا ہے، جیسے اہل کتاب کافروں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، یعنی ان کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں، اہل کتاب کافروں کے ساتھ نکاح بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں، کوئی ذبح ہوا بھی کھا سکتے ہیں، اس طرح سے۔ تو اسی طرح وہ معاملات آپ سارے ویسے رکھیں گے لیکن دوستی نہیں رکھیں گے، ریزرو ہو جائے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے تو صحابہ کرام جو ہجرت پر مجبور ہو گئے تھے، کیا وہ اللہ کا عذاب تھا؟ اور اسی طریقے سے جنگ احد میں مسلمانوں کو جو تکلیفیں ملی، کیا وہ اللہ کا عذاب تھا؟ اور جس بائیکاٹ کی آپ بات کر رہے، جس مقاطعے کی آپ بات کر رہے شعبی ابی طالب والی، کیا وہ اللہ کا عذاب تھا؟ وہ سارا، اور پھر کہتے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب ہے اس لیے کہ یہ فلسطین والے مرتد ہو گئے۔ مرتد کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ وہ امام مہدی کے صف میں آ کر کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ لوگ امام مہدی کے صف میں آ کے تیرے اس قاسم کے صف میں آ کے کھڑے ہو جائے، اس خسرے کی شکل دیکھو، یہ جا کر فلسطین چھڑا دے گا، فلسطین کو آزاد کرائے گا۔ امام مہدی اس بات کو نہیں دیکھیں گے، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے حق میں وہ جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہی جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر یہ امام مہدی ہے تو اس کمینے سے کہہ دو کہ ذرا جا کے کھڑے تو ہو جاؤ۔ اور میں بار بار تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر وہاں نہیں جا سکتے، شرک کی رٹ لگا رکھی ہے، تو پھر ذرا داتا دربار چلے جاؤ، اور جو لاہور میں دربار ہے جو آپ کہتے ہیں کہ وہاں شرک ہو رہے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ وہاں سجدے ہوتے ہیں، جا کر کے ان سجدوں کو روک کے دکھا دو۔ یہ خوابوں والا امام مہدی ہے۔ یہ لوگ، یہ بات نہیں ہے کہ یہ امام مہدی کی رٹ لگا رہے ہیں، یہ امام مہدی کی رٹ نہیں ہے میرے دوستو، سمجھ جاؤ، خدا کی قسم یہ لوگ قرآن و حدیث کے منکر ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کے ہاں پورے دین کی بنیاد جو ہے یہ خوابوں پر ہے، اس پہلو پر کوئی غور نہیں کرتا۔ انہوں نے پوری امت کی تشریحات کو اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے۔ قرآن کی تشریح اپنے خوابوں کے مطابق کرتے ہیں، حدیث کی تشریح اپنے خوابوں کے مطابق کرتے ہیں، بہت آسان بنا دیا ہے۔ اور اب اس کے ارد گرد کچھ لونڈے ہیں، فلاں نے خواب دیکھا، فلاں نے خواب دیکھا، فلاں نے خواب دیکھا، اور ان کو یہ بات خواب میں آئی۔ ان سے پوچھا گیا کیا تم نے نبی علیہ السلام کو سامنے سے دیکھا؟ نہیں، وہ تو ایک بہت روب کی کیفیت ہوتی ہے، وہ دور ہوتے، میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت کو کیسے دیکھا؟ نہیں، میں نے ان کو قریب سے نہیں دیکھا، لیکن بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یعنی میرے جسم کا نا ایک حصہ گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین ہے اور یہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے کبھی یعنی کسی نبی کو تو نہیں دیکھا، لیکن جب بھی وہ ڈریم میں آتے تو وہ میری گواہی، میرا جسم مجھے گواہی دیتا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ میرا جسم گواہی دیتا ہے۔ ان لوگوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھک چکی ہے، جنوری گزر گیا، اور الحمدللہ آج میں نے دیکھا، آج اس جنوری میں پیٹرول کی قیمتیں بھی نیچے آ گئی۔ آج میں نے دیکھا تو اس جنوری میں، بلکہ آج ہی سونے کی قیمت جو ہے وہ جو 2,30,000 کے لگ بھگ تک پہنچی تھی، آج وہ 1,07,000 تک آ چکا ہے۔ آٹے کی قیمتوں میں کمی آ چکی ہے، خوردونوش کی قیمتوں میں کمی آ چکی ہے، لیکن یہ کہتا ہے عذاب آنے والا ہے۔ بالکل میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ 20 جنوری کو عذاب آنے والا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب ہمارے لیے تو آزمائش ہوگی لیکن مخالفین کے لیے عذاب ہوگا۔ 20 جنوری کو کہاں چھپے ہوئے ہو؟ رستم باہر نکل، قوم تجھ سے پوچھ رہی ہے۔ یہ تمہارے لیے عذاب تھا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری حقیقت ساری دنیا کے اوپر کھول دی، اور الحمدللہ باقی مسلمان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ کہتے ہیں جس تک یہ دعوت پہنچ چکی ہے، اگر وہ اس کو نہ مانے تو وہ مرتد اور بے ایمان ہے۔ اللہ کے بندو کچھ سوچو، کس آدمی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ اگر یہ شخص اپنے خوابوں کی وجہ سے امام مہدی بن سکتا ہے تو مرزا قادیانی کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر یہ لوگ مشرق والی حدیث کا بار بار اس حدیث کو، مشرق والی حدیث کو مرزا قادیانی نے اپنے لیے دلیل بنائی تھی، بہاءاللہ ایرانی نے اس کو اپنے لیے دلیل بنائی تھی، محمد جونپوری نے اس کو اپنے لیے دلیل بنائی تھی، محمد اٹکی نے اس کو اپنے لیے دلیل بنائی تھی، ان کا حلیہ تو کم از کم شریعت کے برابر تھا، اندر سے اگرچہ وہ خبیث تھے لیکن حلیہ تو شریعت کے مطابق تھا، اگر اور ان کے پاس کچھ علم بھی تھا۔ اگر وہ لوگ اس کے باوجود امام مہدی نہ بن سکے، اس ہجڑے کو کس نے کہا ہے؟ ذاکر مندو کہتے امام مہدی کی توہین کر رہا ہے۔ لعنت ہو ایسے شخص کے اوپر جس کو تم لوگ امام مہدی سمجھتے ہو۔ ہماری قوم بھی ڈر رہی ہے۔ اچھا، پھر زبان سے یہ بھی نکل گیا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ادھر آتا ہے دارالامان میں، اللہ اسے جانتا ہے، اور جو کسی دنیاوی مفاد کے لیے آتا ہے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے، وہ منافق ہے۔ یہاں سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ یہاں دنیاوی مفادات بھی ہے۔ میں دل سے اور کون صرف دنیاوی فائدے امان لینے کے لیے آیا،
لیکن اس میں بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو اپنی ضد پہ اٹے رہیں گے. اور وہ دنیاوی مفادات کیا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف لوگوں کو بنانا کہ فلسطین پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے، ان کے ساتھ مت بننا. جس طریقے سے اس زمانے میں مرزا قادیانی کے زمانے میں لوگوں نے انگریز کے خلاف عالم بغاوت بلند کر لیا تھا، اسی طریقے سے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہنے لگا کہ جی میں جہاد کو منسوخ کر رہا ہوں، اور انہوں نے جہاد کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا. اس طریقے سے یہ بھی یہاں جہاد چل رہا ہے اس وقت، اور اسی زمانے میں یہ شخص وجود میں آیا ہے. یہ انگریز کب کا ایجنٹ ہے، اور یہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر کے اور مسلمانوں کے جذبات کو جو فلسطین کے ساتھ ان کی ہمدردی اور ہمنوائی، اس ہمنوائی کو یہ ختم کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. پرانے فتنے کچھ عرصہ چلے، تیرے اس فتنے کو تو آج ہی تابول میں کیل ٹھک گئی ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی محمد قاسم نے تو یہ پیشن گوئی نہیں کی. تو مجھے بتاؤ کہ محمد قاسم تو چلو تمہارے ہاں امام مہدی ہوا، کہ اویس نصیر کون ہوتا ہے جو اس قسم کی پیشن گوئیاں کرتا ہے؟ اور صرف اویس نصیر نہیں، اور بھی چند لوگوں کے نام بتا کہ ان کو خواب نظر آتے ہیں. تو اس وقت تو ہے اویس نصیر تھے، اب تو اور بھی ہیں، یہ جیسے سید عرفان ہیں، سید وجاہت علی ہیں، فہد خان ہیں، ثاقب عنایت اللہ ہیں، اور بھی کافی ہیں، فیصل بھائی ہیں. تو اب یہ باتیں کرتے ہیں کہ میرے بات یہ کون ہے؟ اگر یہ اس امام مہدی کا فیض ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا امام مہدی بھی اس سے جھوٹا بنتا ہے. اور اگر یہ ہے کہ یہ تمہاری اپنی چیزیں ہیں تو کیا تم سارے امام مہدی بن گئے کہ خواب دیکھتے رہو گے اور خوابوں کی بنیاد پر نئی شریعت بناؤ گے؟ من قبل المشرق، کیا من قبل المشرق جیسے میں نے بتایا، ان کو کیا جواب دو گے جو اس سے پہلے جھوٹے دعوے دار گزرے ہیں؟ کیا ان کو امام مہدی مان لو گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ من قبل المشرق آپ دیکھیں اس کے احادیث میں تفصیل آئی، ان میں خراسان کا لفظ ہے، بلکہ ایک روایت میں تو طالقان کا بھی لفظ ہے جو خالص افغانستان کا علاقہ ہے. لاہور کہاں سے آ گیا اس کے اندر؟ من قبل المشرق میں صرف محمد قاسم اور لاہور آ گیا. میرا نام بھی محمد قاسم ہے. کل اگر میں یہ تمہاری والی دلائل پیش کروں، میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا اس کا نام بھی محمد قاسم، میرا نام بھی محمد قاسم، اس کی ناک بھی اٹھی ہوئی ہے، میری ناک بھی اٹھی ہوئی ہے، اس کی پیشانی بھی چوڑی ہے، میری پیشانی بھی چوڑی ہے، ذرا آ کے موازنہ کرا لو. کیا میں اگر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کروں مجھے امام مہدی تسلیم کر لو گے؟ خواب دیکھنا بھائی، خواب وہ جھوٹ بول رہے، کوئی خواب اس شخص کو نظر نہیں آ رہا. یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو سارا پیچھے سے کیا جا رہا ہے. اگر آ بھی جائے خوابوں سے شرعی مسائل ثابت نہیں ہوتے. میں بار بار ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر تمہارے خواب سچے ہیں، قادیانیوں کے کیوں جھوٹے ہیں، بہائیوں کے کیوں جھوٹے ہیں، اور وہ جو دوسرے محمد جنپوری والے ہیں ان کے کیوں جھوٹے ہیں؟ وہ بھی سچے ہونا چاہیے. کیا فرق ہے تم میں اور ان کے اندر؟ یہ خوابوں سے، اور یہ آپ سے میں بار بار سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی سچے خواب دیکھے گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی کو لوگ خوابوں میں پہچانیں گے؟ خدا کے لیے بڑی شرک کی باتیں کر رہے ہو، لیکن اپنی حالت یہ ہے تمہارے پورے مذہب کی بنیاد جو ہے وہ خوابوں کے اوپر پڑی ہے. تو میرے خیال میں آج اویس نصیر کے تابوت میں آخری کیل ٹھک چکی ہے. اب ان کے خلاف مزید کچھ اچھا ان کو بڑا شوق ہے. یخرج رجل من اہل المشرق، ہم بالکل مانتے ہیں یخرج رجل من اہل المشرق. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں یخرج رجل من اہل المشرق، مشرق والوں میں سے ایک آدمی نکلے گا، یدعو الی آل محمد، وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلائے گا، وہو ابعد الناس منہ، اور حال یہ کہ وہ خود آل محمد سے بہت دور ہوگا، اور وہ یہ کہ جھنڈے نصب کرے گا کالے، ینصب علامات سود اولها نصر، اس کا ابتدا تو آپ کو نصر اور مدد ملے گی، لیکن وآخرها کفر، اور اس کا آخر کفر ہوگا. پھر آگے یہ ایک لمبی روایت ہے حضرت حذیفہ بن یمان کی. اب آپ مجھے بتائیں یہ خود کو پیغمبر کا بیٹا کہتا ہے، لیکن اس کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ شخص امام مہدی ہے یا وہ والا شخص ہے کہ جو اہل مشرق سے نکلے گا اور اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور یہ وہی شخص ہے کہ جس کے متعلق فرمایا کہ اس میں فتنہ سرا جس کے دونوں قدموں کے درمیان سے نکلے گا، اور یہ اسی کا موجد ہے. اور رجل من اہل المشرق میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں امام مہدی والی علامات موجود ہیں یا اس کے اندر وہ علامات موجود ہیں کہ جو فرمایا کہ آپ کے اہل سے ہوگا ہی نہیں، اور یہ ہے کہ جس پر آخر اور انتہا ان کی کفر پر ہوگی. خود آپ علامات دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی.